الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں اور ہر طرف سے حق پرستوں کو کمزور کرنے کی کوششیں جاری و ساری ہے۔ مفاد پرست لوگ اپنے مفاد کے لیے حق پرستوں کو حق سے ہٹانے اور گمراہ کرنے اور انہیں کمزور کرنے کی پوری کوشش میں کل بھی تھے اور آج بھی ہے، اور ان کی کوششیں جاری و ساری ہے۔ ایسے حالات میں ہم ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حق پرست نہ کبھی دبے ہیں اور نہ کبھی ڈرے ہیں اور نہ کبھی دبے اور ڈریں گے۔ یہ واقعہ ہمارے سلف صالحین میں سے ایک حق گو شخصیت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ بڑا ہی بہترین واقعہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا، یا ایک گمراہ فرقہ تھا جس کا نام معتزلہ تھا۔ اس فرقے کی طرف سے ایک فتنہ بہت بڑا نمودار ہوا، پیدا ہوا، اور وہ فتنہ کیا تھا معلوم؟ خلق قرآن کا فتنہ، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ معتزلہ جو فرقہ تھا، اس فرقے نے 218 ہجری کے آس پاس جو ہے یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا، اور اس وقت مسلمانوں کے جو خلیفہ تھے، مسلمانوں کا جو امیر تھا، وہ مامون رشید تھا۔ حالانکہ مامون رشید خود عالم تھا، علم دوست انسان تھا، علم کی اور علم والوں کی بڑی اس کے پاس عزت تھی، لیکن مامون رشید کا جو قاضی تھا، قاضی احمد ابن ابو داؤد، اس شخص نے مامون رشید کے ایسے کان بھرے، ایسی پٹی پڑھائی اس کو خلق قرآن کے بارے میں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس طرح جو ہے مامون رشید گمراہ ہوا اور اپنے قاضی کے باتوں میں آیا کہ اس نے حکومت کے طور پر، حکومت کے زور پر یہ اعلان کرا دیا۔ کیا اعلان کرا دیا؟ جگہ جگہ شہروں میں اعلان کرا دیا، اور لوگوں سے یہ عقیدہ منوایا۔ اس نے کیا عقیدہ منوایا؟ کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب یہ بات ہوتے ہوتے بغداد پہنچی۔ بغداد کا جو قاضی تھا، قاضی احمد ابن ابو داؤد، اس نے کیا کیا؟ اس نے بغداد میں جو ہے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچائی۔ مامون رشید کے قاضی نے احمد ابن حنبل تک یہ بات پہنچائی بغداد میں، اور بغداد کا جو قاضی تھا، گورنر تھا، اسحاق ابن ابراہیم تھا۔ اسحاق ابن ابراہیم نے مامون رشید کے کہنے پر بغداد میں بھی اعلان کر دیا، اے لوگو، مامون رشید کا حکم ہے کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بغداد ہی میں پیدا ہوئے تھے، اور بغداد ہی میں یہ رہتے تھے۔ مرکز بغداد ہی تھا، علم کا بھی جو ہے مرکز تھا بغداد اس وقت۔ جب احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا کہ مامون رشید نے یہ اعلان کرایا ہے اللہ کے کلام کے بارے میں کہ قرآن مجید اللہ کا جو ہے کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگوں نے اس عقیدے کو مان لیا جو معتزلہ فرقے نے پیدا کیا تھا بڑی مکاری کے ساتھ۔ اس وقت 4 علماء کرام تھے جنہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا، اس عقیدے کا انکار کیا۔
ان میں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرے جو وہ تھے محمد ابن نوح رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے علاوہ دو اور علماء کرام تھے جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ قرآن مجید یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کے لیے میرے سامنے دلیل پیش کرو۔ یہ چار علماء کرام کو قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد پہلے دن لایا گیا اور ان کے اوپر ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ تو ایک عالم نے اپنا عقیدہ بدل دیا ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور کہنے لگے ٹھیک ہے، قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہا، اس عالم کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن 3 عالموں کو پیش کیا گیا، ان میں سے ایک اور ڈر خوف کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب بچے یہ 2، امام احمد ابن حنبل اور امام محمد ابن نوح رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ڈٹے رہے، جمے رہے نازک ترین حالات میں بھی۔ ان دونوں کا کہنا کیا تھا؟ ان دونوں کا کہنا یہی تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جب یہ دونوں ڈٹے رہے، یہ دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مامون رشید کے دور حکومت میں جیل میں امام احمد ابن حنبل اور محمد ابن نوح رحمۃ اللہ علیہ کے 2.5 سال پورے نکلے، 2.5 سال پورے نکلے۔ حالانکہ قیدی کو جب جیل میں ڈالتے نا تو اس کو کھلا چھوڑ دیتے، لیکن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ اور جب 2.5 سال پورے ہونے لگے تو ایک دن ایک درباری آیا مامون رشید کا، اور مامون رشید کا درباری آ کر کہنے لگا، احمد ابن حنبل، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل لیجئے، ورنہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا یہ جملہ سنا کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، آپ اپنا فیصلہ بدلیے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے پروردگار عالم، تیری رحمت پا کر مامون متکبر ہو گیا ہے، تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، اے پروردگار عالم، اگر میں حق پر ہوں مجھے استقامت عطا فرما، اگر میں حق پر ہوں تو مجھے استقامت عطا فرما، اور اگر مامون حق پر ہے تو وہ جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے کرنے دے۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بددعا فرمائی کہ پروردگار عالم، اگر میں حق پر ہوں مجھے استقامت عطا فرما۔ میں کہتا ہوں تیرا کلام تیری مخلوق نہیں ہے، بلکہ تیرا کلام ہے، قرآن مجید تیرا کلام ہے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ صبح خبر آئی مامون رشید کا انتقال ہو گیا، صبح خبر آئی مامون رشید کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے خلیفہ بنا معتصم باللہ۔ معتصم باللہ جب خلیفہ بنا اور امام احمد ابن حنبل کو پتہ چلا تو امام احمد ابن حنبل اور زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ مامون سے بڑا بدمعاش تھا، ظالم تھا۔ معتصم باللہ نے تو کیا کیا؟ معتصم باللہ نے ڈرایا دھمکایا، اور ڈرایا دھمکانے کے بعد کیا کہا؟ دیکھو، اگر تم نے قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق نہیں مانا تو ہم تمہیں سزا دیں گے، سزا دیں گے۔ اور سزا دینے کے لیے جب جیل خانے سے، قید خانے سے نکالا گیا تو سزا کیا دی گئی؟ کوڑے مارنے کی سزا دی گئی، کوڑے مارنے کی سزا دی گئی۔ وہ کوڑا جو جانور تاب نہ لائے۔ جب آپ کو جیل سے نکالا گیا اور کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ایک بدو ملا آپ کو، ایک دیہاتی ملا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیہاتی ملا، اور دیہاتی کہنے لگا، اے امام احمد بن حنبل، سارے لوگوں کی نگاہ آپ پر ہے،
آپ اگر ثابت قدم رہے تو سارے لوگ ثابت قدم رہیں گے، آپ اگر پھسل گئے سارے لوگ پھسل جائیں گے۔ سارے لوگوں کی استقامت آپ کی حق گوئی پر ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس دیہاتی کا، اس بدو کا یہ جملہ میرے اندر طاقت پیدا کر گیا، اور جیل میں سے نکالنے کے بعد معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل کو پہلے دن 80 کوڑے مروائے، 80 کوڑے مارا جلاد نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جلاد کہتا ہے 80 کوڑے اگر کسی ہاتھی پر پڑ جائیں تو ہاتھی نہ تاب لائیں۔ 80 کوڑے کھانے کے باوجود بھی جب وہ ہوش میں آتے، بے ہوشی کی حالت میں پہنچنے کے بعد، تو کہتے اے لوگوں، جو جانتا ہے وہ جان لے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں احمد بن حنبل ہوں اور میں کہتا ہوں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی دور گزرا، اور اس کے بعد جو ہے واثق باللہ جو ہے امیر بنا، خلیفہ بنا۔ واثق باللہ جب امیر بنا، خلیفہ بنا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آزاد تو کر دیا، اس نے کوڑے نہیں برسائے، لیکن امام احمد بن حنبل کی دعوت کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی، اور کہنے لگا آپ دعوتی کام نہیں کرنا۔ اور اس کا عقیدہ بھی وہی تھا، معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہوتے ہوتے متوکل علی اللہ خلیفہ بنا، اور متوکل علی اللہ جب خلیفہ بنا تو اس نے پھر حکم جاری کیا۔ اس نے کیا حکم جاری کیا؟ اس نے یہ حکم جاری کیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور اس بات کو اس نے پورے طریقے سے پھیلایا۔ یہ دیکھیے، یہ جو پورا دور گزرا مامون رشید سے لے کے متوکل علی اللہ تک کا جو دور گزرا، یہ دور پورا 16 سے 20 سال کا دور ہے۔ یہ 16 سے 20 سال تک امام احمد بن حنبل کی آزمائش ہوتی رہی۔ 16 سے 20 سال تک فتنہ خلق قرآن چلتا رہا، خلق قرآن کا فتنہ چلتا رہا، لیکن 16 سے 20 سال تک امام احمد بن حنبل اپنے قول پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اس فتنے کے دور میں بھی آپ کا کہنا یہی تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فتنوں کے دور میں حق پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ہم اللہ کے دین سے دور نہ بھاگے، مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑے، مصیبتوں اور پریشانی اور فتنوں کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کے کام کو نہ چھوڑے۔ دیکھیے ہمارے بزرگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سے 20 سال گزارے، اور 16 سے 20 سال تک ان کے دور میں جو فتنہ چلا، فتنہ خلق قرآن، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، اکیلے جمے رہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر کامیابی ایسی عطا فرمائی کہ جب متوکل علی اللہ کا دور آیا تو اس نے پھر اس کو بات سمجھ میں آئی، اس نے معتزلہ کے خلاف جو ہے علم بلند کیا، اور اس نے پھر یہ اعلان کیا کہ بے شک قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ 232 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے 241 ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کو حق گوئی کی، حق پر ڈٹ جانے کی کیا بدلہ عطا فرمایا؟ یہ بدلہ عطا فرمایا کہ جب 241 ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں 12 لاکھ لوگوں نے شرکت فرمائی۔ اس وقت 12 لاکھ لوگوں نے شرکت فرمائی، اور کہا جاتا ہے 60,000 خواتین نے بھی شرکت فرمائی۔ اللہ رب العالمین اپنے نیکوکار بندوں کو ایسے صلے دیتا ہے دنیا میں
تو ہمیں بھی چاہیے اس واقعے کو جان کر کہ ہم حالات سے معیوب نہ ہو، کمزور نہ پڑے، بلکہ ان فتنوں کے دور میں اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، نبی کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں اور ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور قرآن و سنت پر ڈٹے رہے، جمے رہے، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزرگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے قرآن و سنت پر جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔